أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ الانفطار کی تفسیر دیکھیں گے. اس سورہ میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہے، 80 کلمات ہے اور 327 حروف ہیں. اب اس سورے کے لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. اس حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے. اب ہم نے سورہ انشقاق پڑھ لی ہے. سورہ انفطار پر ہم آج شروع کر رہے ہیں اور جو سورہ تکویر رہے گی اس کے لیے بھی یہی حدیث سب کو ملتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سورہ کی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب، اذا السماء فطرت، سماء آسمان، فطرت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شروعات کی ہے وہ آسمان سے ہو رہی ہے اور بہت سے سورے جو ہم اب دیکھتے جا رہے 300 پارے میں اور بہت ڈیٹیل سے ہم نے آسمان کے بارے میں تمام معلومات جو ہے وہ حاصل کی ہے قرآن کی روشنی میں.
ہم یہاں ورڈ دیکھتے ہیں فطرت. یہ جو ہے فتح را سے ہے. اس کے معنی ہوتا ہے طول میں پھاڑنا اور کھود کر پھاڑنا. پھر اس کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ فاطر. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں جو سب سے پہلے بدل جانے والے حالات ہے وہ ہے آسمان کی، کہ آسمان جب پھٹ جائے گا. یعنی یہ جو آسمان پھٹ جائے گا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس حکم سے کی جو ہیبت ہوگی اس سے آسمان پھٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پھٹنے کی وجوہات ہم نے دیکھی کہ کیوں آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. اس کی وجہ تاکہ ایک نئی جو بزم سجانی ہے، ایک نیا جو انقلاب برپا ہونے والا ہے، ایک غیب کا پردہ جو اٹھنے والا ہے، اور وہ چیزیں جس پر آج تک ہم بغیر دیکھے یقین کرتے تھے ان چیزوں کا نزول ہونے والا ہے. اس لیے یہ جو آسمان ہے یہ ہٹ جائے گا اور کیا ہوگا؟ فرشتے نیچے آئیں گے. جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے فرشتے نیچے اتر آئیں گے. تو وہ جو ہے ان سین اس دن ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا، دکھائی دے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب آسمان پھٹے گا تو کیا چیز ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں اور اذا جب ازل کواکب ستارے کواکب تفرت جھر پڑے، اور جب ستارے جھر پڑے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں جو آیت نمبر 1 ہے اذا سے شروع ہوئی 2 3 4 یہی طریقہ رہے گا. اور جو اذا ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، مستقبل فیوچر بیان کرنے کے لیے اذا کا استعمال ہوتا ہے. اور جو از ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو کواکب ہے یہاں پہ وہ کوکب کی جمع ہیں، اور جب ستارے کیا ہو جائیں گے؟ انتثرت جھر پڑے گی، گر جائے گی، ہے نا. اب بکھر جائے گی. دونوں تینوں مفہوم ہیں اس کے. اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کواکب جو ہے کوکب جو بتایا گیا، تو کوکب کسے کہتے ہیں ہم پہلے وہ دیکھیں. کوکب اس تارے کو کہتے ہیں جو سمندر میں جہاز کو روشنی دکھانے کا کام کرتا ہے. اور کوکب جو ہے وہ ایک بڑا مطلب یہ مانا جاتا ہے، تارے میں سے بڑا تارا مانا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو جو ہے ستارے جو ہے، جو تارے جو ہے اس میں جو سجے ہوئے ہیں وہ جھر پڑے گی. اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چادر ہے اور وہ چادر بچھی ہوئی ہے، اور اس چادر پر ماربلز کے کچھ ٹکڑے ہیں بکھرے ہوئے، یہاں وہاں ماربلز کے کچھ ٹکڑے ہیں. اب کیا ہوگا اگر اس چادر کو میں کھینچوں یا جھٹکا دوں تو وہ نکل جائے گی. تو ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جو ماربلز کے ٹکڑے اس چادر پہ ہے وہ بھی اس کے کھینچتے ہی، اس چادر کو حرکت دیتے ہی وہ گر جائے گی. تو بالکل اسی طرح جیسے ہی آسمان پھٹے گا تو جو دوسری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی تارے ہمیں نظر آتے ہیں اس میں وہ گرنے لگے گے، جھر پڑے گے. سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ جو بھی ہے، جو سجاوٹ ہے، جو خوبصورتی ہے،
जो आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया गया है, तो अब जब आसमान ही नहीं रहेगा तो ये तारे भी उसके साथ ही निकल जाएंगे, नीचे की तरफ झड़ पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे। और इस चीज़ का जिक्र, सितारों के गिरने का जिक्र इंजील में भी मौजूद है। मत्ती 24:29, सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। बहवाला दावतुल कुरान शम्स पीरज़ादा। अब जब ये दो चीज़ें होगी, फिर तीसरी चीज़ जो होगी अल्लाह सुब्हानो तआला आयत नंबर 3 में बयान करते हैं, वह और इज़ा, जब बिहारू दरिया फुज्जिरत, उबल पड़े, बह निकले, और जब समंदर बहा दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पर बिहारू है ना, किसकी, बहर की जमा है, मतलब एक समंदर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, गोया तमाम समंदर जो इस रोए ज़मीन पर है उन तमाम की बात हो रही है। वो क्या होंगे, उबल पड़ेंगे। तर्जुमा दूसरी जगह आता है बहा दिए जाएंगे, फिर बह निकलेंगे, फिर उसके बाद अब यहाँ समंदर बह निकलेंगे, इससे हम क्या समझते हैं, देखते हैं कि जो समंदर के अंदर जो है, हमें ये पता है कि कुछ पर्दे हैं जो हमको सूरह रहमान में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि समंदर में पर्दा है ना। वो पर्दा किस लिए है कि एक तरफ मीठा पानी है और एक तरफ नमकीन पानी है, तो वो पर्दा उन दोनों को क्या करता है, अलग रखता है, मिलने नहीं देता। ठंडा पानी है, एक तरफ गर्म पानी है, तो वो जो पर्दा है समंदर में जो हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, वो दोनों पानी को अलग रखता है, मिलने नहीं देता। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या फरमाया कि तमाम जो समंदर है सब के सब क्या हो जाएंगे, उबल पड़ेंगे, भड़क उठेंगे, मतलब समंदर के पानी में एक भूचाल आ जाएगा। जैसे हम सुनामी जिसे आज तस्वुर करते हैं, इस तरह समंदर में एक तुग़यानी बरपा हो और सब का पानी एक ही समंदर में जमा हो जाएगा। तमाम समंदर के पानी एक ही समंदर में जमा हो जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला पश्चिमी हवा भेजेगा जो उसमें आग भड़का देगी, जिससे फलक शगाफ शोले बुलंद होंगे। जब ये हवा भेजी जाएगी तो ये समंदर का जो पानी है वो आग में तब्दील हो जाएगा, और क्या होगा, उससे इतने ऊंचे ऊंचे आग के शोले निकलेंगे जो आसमान को छुएंगे। समझ में आई बात। तो ये होगा समंदरों का अंजाम। अब हम देखते हैं कि समंदर को जो ये इस तरह आग से मतलब भर जाएंगे समंदर, और पूरा जो समंदर का पानी है वो कुछ तफासीर में आता है कि वो सूख जाएगा। जो पानी है, ये जो नक्शा खींचा गया है क़यामत के मंजर का, जो आग बरपा होगी, जो दहकेगी, उसकी वजह यह है कि समंदर के पानी के नीचे क्या है, ऑयल है, जो हम तेल है, तो उसकी जो खोज हो रही है, तो वो ऑयल क्या करेगा, वो हवा जो है उसको भड़काने का काम देगी, चिंगारी का काम साबित होगी, और वो समंदर आग बन जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला आयत नंबर 4 में बयान करते हैं कि जब 3 चीज़ें हो जाएगी तो क्या होगा, पूरा मंजर जो है आज जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा।
आसमान फट चुका रहेगा, उसमें सितारे नहीं होंगे, तारे पूरे झड़ चुके होंगे, और समंदर जो हम पानी गुमान करते हैं वो आग बन जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, वह आयत नंबर 4, और इज़ा जब कुबूरु कब्रे बुअसिरत खुरेदी जाए, और जब कब्रें खुरेदी जाए, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएगी, कुबूर जो है वो कब्र की जमा है, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएगी। अब क्या होगा कि जब यहाँ अब हम देखते हैं बुअसिरत जो है, यहाँ ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक है बासा, उसके मानी होता है खोदना, ढूंढ कर निकालना, और अथरा उसके मानी होती है किसी चीज़ को उलट पुलट करके इसमें से ढूंढ लेना। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब कब्रें बिखेर दी जाएगी, उखेड़ दी जाएगी, खुरेदी जाएगी। क्यों किया जाएगा कब्रों को इस तरह? इसलिए कि जो पहला इंसान है उससे लेके आखिरी इंसान तक जितने भी मदफून हैं वो तमाम क्या होंगे, वो बाहर निकल आएंगे। अब जब कब्र से मुर्दे बाहर आएंगे, गौर करने का मुकाम है कि जब कब्र से मुर्दे बाहर निकल आएंगे या उन कब्रों की मिट्टी को क्या पलट दी जाएगी, और जब कब्र से मुर्दे बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक अलग जो है निज़ाम वहाँ होगा। अलग निज़ाम क्या होगा, जो हमने हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, आसमान को, पहाड़ों को, समंदर को, ज़मीन को, सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, टोटली चेंज होगा। और ये क्यों किया गया? ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक नई बज़्म सजाई जाए, ताकि एक नया जो है, अब एक नई दौर का आगाज़ हो रहा है। तो अब जो पहले जो पिछला था वो सब कुछ टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। और जब कब्रों से मुर्दे निकल जाएंगे फिर क्या होगा? आयत नंबर 5, अलीमत जान ले, नफ्सुन हर शख्स, माँ क्या कद्दमत उसने आगे भेजा, वह और अखरत पीछे छोड़ा। अब क्या होगा? हर शख्स जान ले उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। अब यहाँ पर जब इंसान ये मंजर देख लेगा उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि इसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं जाने का इरादा करते हैं कि मुझे किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेरी ज़रूरत का सामान है, जो मेरा लगेज है, मैं कुछ दिन पहले उसे उस जगह भेज देती हूँ। क्यों? ताकि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मेरी जो ज़रूरत का सामान है वो मुझे मिल जाए, है ना। तो उसके ज़रिए मैं आसानी से वहाँ रह सकती हूँ, वहाँ गुजारा कर सकती हूँ। तो ये होता है कि मैंने आगे भेजा है क्योंकि अब मुझे वहाँ सेटल्ड होना है। समझ में आ रही है बात? मिसाल के ज़रिए समझ रहे हैं हम। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि हर शख्स, हर नफ्स जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा है। जब ये बदला हुआ माहौल दिख जाएगा हमें हमारी आँखों से, तो हमें हकीकत जो है
اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی. جو کل تک ہم نے نہیں دیکھا، جو فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اس دن وہ نظر آ جائے گے. جو ہم بارہا قرآن میں پڑھتے تھے آسمان پھٹے گا وہ ہمیں دکھائی دے گا، سمندر آگ بن جائے گے وہ ہمیں دکھائی دے گا، قبروں سے مردے نکل آئیں گے وہ ہمیں دکھائی دے گا. تو وہ سب گئے جو تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اس وقت ہم ریئلائز کریں گے کہ میں نے آج آگے کیا بھیجی ہوں. یہاں کھڑے رہنے کے لیے میرے پاس اب آگے کیا سامان ہے، کیا زاد راہ ہے، کیونکہ یہ سفر شروع ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا تھا. ہم نے پچھلے سورے میں کہا تھا کہ قبر جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہے. قبر کیا ہے؟ ویٹنگ روم ہے. ہم انتظار گاہ میں ہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب یہاں پر جب انسان نے آگے بھیجا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سامان نہیں ہوگا، وہ مال یا دولت نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ کہ وہ نیکیاں ہوگی. اگر وہ نیکی آگے بھیجی ہے تو وہ نیکی کیا ہوگی؟ ہمارے لیے آگے کے زاد راہ کا کام دے. ٹھیک ہے. اب ایک بہترین تفسیر کی ہے شمس پیرزادہ نے اس آیت کے لیے. دعوت القرآن کے وہ مفسر ہے، وہ بیان کرتے ہیں ما قدمت، مطلب آدمی اچھا ہو یا برا، وہ اپنی روزانہ کی زندگی میں، مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کرتا ہے؟ ایک اعمال کا پارسل نئی دنیا کو بھیجتا ہے. غور سے سنیں، ایک اعمال کا پارسل نئی دنیا میں بھیجتا ہے. مطلب ہر دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اعمال کا پارسل بھیج رہے ہیں. اب وہ پارسل قیامت کے دن وہ وہاں پہنچنے والا ہے اور اس پارسل کو اسے دیا جائے گا، ہے نا، جو اس نے آگے بھیجا ہے. بات دو طرح کی ہوگی. ایک شخص ہے جو سدا بہار پھولوں کا پارسل بھیجتا ہے، نیکیوں کا، بہترین خوشبو ہے جو ہر ایک کو فائدہ دے رہی ہے، فروٹس ہے، سایہ جو لوگوں کو جو کھلاتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے. جو درخت ہے اس سے وہ سایہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے. تو یہ جو گلدستہ ہے پھولوں کا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنت کی بہار بن جائے گا. اور کوئی ایسا شخص ہوگا، دو کیٹیگری بتائی گئے، وہ کیا کرتا ہے؟ روز اپنے لیے ڈیلی وہ بھی ایک پارسل بھیجتا ہے، لیکن وہ کیا بھیج رہا ہے؟ اپنے لیے آگ کا دہکتا ہوا شعلہ وہ روز بھیج رہا ہے پارسل کی شکل میں، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں وہ اتنا مگن ہے کہ یہی جو آگ کا شعلہ ہے اس کو جلانے کے لیے ایندھن کا کام کرے. تو آج میں میرے لیے آگے کیا بھیج رہی ہوں؟ پھولوں کا گلدستہ یا آگ کا شعلہ؟ ایک جو مجھے جنتیں نہیں عطا کر سکتا ہے، اور دوسرا جو مجھے جہنم کی آگ میں جھونک سکتا ہے. پھر اس کے بعد مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک انداز بیان کیا شمس پیرزادہ کا. دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے جیتے جی اگر ہم نے کسی ایک نیک عمل کی بنیاد ڈالے، نیک عمل کا اچھا نمونہ پیش کیا، اور میرے موت کے بعد اس نیک عمل پر لوگ کام کرتے رہے، اسے آگے پہنچاتے رہے، اس نمونے پر عمل کرتے رہے، تو یہ جو نمونہ ہے وہ روز حشر تک میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. پھر اس کے بعد برے اعمال جو ہے، اگر میں نے کوئی برے عمل کا مطلب شروعات کی ہوں، یا میں نے کسی ایسی بدعت کا ایجاد کی ہوں، اور اس برے عمل کو دیکھ کر اس برے عمل میں لوگ
میری زندگی میں اور میری موت کے بعد ملوث ہوتے رہے ہیں تو وہ میرے لیے کیا ہے، وہ میرے لیے عذاب جاریہ بنے گا روز حشر تک، اور وہ مجھے وہاں ملے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک ہمارے خود کے اعمال جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اور ہمارے خود کے اعمال جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک نیک عمل میں ہمیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو۔ اسی طرح اگر اولاد نیک نہیں ہے تو وہ عذاب جاریہ ہو۔ تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 5 ہو گئی ہے نا، آیت نمبر 6 میں بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کی خوبصورتی کو دیکھیے اور غور سے سنیے۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما کس غرکا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، بربکا، اپنے رب، قریب، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان سے سوال کریں۔ یہاں مومن نہیں کہا گیا ہے، یہاں مسلم نہیں کہا گیا ہے، یہاں منافق نہیں کہا گیا ہے، کافر فجار نہیں کہا گیا ہے، کہا گیا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ مخاطب کون ہے؟ تمام انسانیت سے کہا جا رہا ہے تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا دھیان سے سنیں، خوبصورت ترین آیت ہے یہ، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننا کون سی ایسی چیز ہے جس کی بدولت تم یہ کرتے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے؟ اور غفلت میں ڈالنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ریزن ہو سکتا ہے، اور کیوں یہ انسان اس دھوکے میں پڑا جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل جیسی، فہم جیسی جو ہے صلاحیت عطا کی تھی، اور اس کے بعد پوری زندگی گزارنے کے لیے اسباب مہیا کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ جو وجود ہمیں بخشا تھا، جو آنکھیں کان ہمیں دی گئی تھی، سننے کی بصارت، سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، تو اس کے باوجود کیا کیا ہم نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے بدن کا ایک ایک اعضاء، ایک ایک جوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے تھا۔ پھر ہم یہ بھول کیسے گئے؟ ہم نے کیوں غفلت کی؟ کس غرور میں، کس دھوکے میں ہم نے ایسا کیا؟ کیوں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی؟ دنیا کی تمام لذت و آسائشوں میں ہم مگن رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ صحابہ کے قول اس آیت کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انسانی جہالت نے اسے غافل بنا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہکانے والا شیطان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو تو میں جواب دوں کہ تیرے لٹکائے ہوئے پردوں نے، مطلب جو غیب ہے، جو ہمیں ان سین نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے ہمیں غافل کر دیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو کہوں گا کہ کریم کے کرم نے بے فکر کر دیا. قلبی اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسود بن شریق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ دو کی رائے اس آیت کے لیے ہے. اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا اور اسی وقت چونکہ اس پر کچھ عذاب نہ آیا تو وہ پھول گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے یا ہمارے گناہوں کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکڑتے نہیں یا ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو یہ احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ ہمیں کس چیز نے بہکایا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہ بہترین قول ہے. کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور ان کو رسوا نہیں کیا. وہ اس لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے. مطلب رب کریم کا احسان مان کر, اس کا ممنون ہو کر اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے تھا, تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ڈھیل ہے اس سے کیا کیا, ہم زیادہ غفلت میں مبتلا ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا. یہ ہے آیت نمبر 6. آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. وہاں سے جو ہے انداز بیان بدل رہا ہے اور وہ آگے ہم کریں گے. یہ یہاں پر اب ختم کرتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے, بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم پڑھے سمجھے سنے اس کو ہم ہماری زندگی میں عمل میں لائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات